حضرت طلبہ، میرا نام ظاہر ایسا نہیں ہے، میں تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوں اور تربیت پروگرام کے اس سیشن میں آج ہم بات کریں گے سیلف ریسپیکٹ پہ۔ سیلف ریسپیکٹ کا مطلب اپنی ذات کی عزت ہے، اپنے آپ کو اہمیت دینا، اپنے آپ کو پہچاننا۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ راہ طلب میں کون کسی اپنے بھی بے دردی، اپنی ذات سے عشق ہے سچا، باقی سب افسر۔ تو اپنی ذات سے جو عشق ہے، اپنی ذات کی جو عزت ہے، اس کو برقرار رکھنا، یہ ہے سیلف ریسپیکٹ۔ اللہ نے بھی انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات سے افضل۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان کو خود اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے میں جو اس کی ایبلٹی ہے اس کو جاننا اور اس کو استعمال کر کے اپنی عزت کو لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے پروو کرنا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ اتنا آسان بھی نہیں، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے کاوشیں کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے کچھ اصولوں کو زندگی میں شامل کرنا پڑتا ہے۔ ایک انگریزی کا میں پڑھ رہا تھا کہ a man cannot be completed without his own self-approval، کہ ایک آدمی جو ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آپ کو قبول نہیں کرتا، اور اپنے آپ کو پہچاننے کا نام سیلف ریسپیکٹ، اپنے آپ کو جاننے کا نام سیلف ریسپیکٹ ہے۔ جو اپنے آپ کو جان لیتے ہیں زمانہ ہو جاتا ہے، جو اپنے آپ سے مل لیتے ہیں پوری دنیا میں ملنے آتے ہیں۔ اور یہ تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ بھیک صرف خیرات میں ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی کے سامنے دست ثواب تلاش کرتے ہیں تو بھیک مل سکتی، عزت نہیں۔ عزت کمانا پڑتی ہے، عزت کو حاصل کرنا پڑتا ہے، مقام کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اس سب کے لیے کیا کرے گا؟ ہنر سیکھیں گے، علم سیکھیں گے، اپنے جو خوف کا خود احساس انتری جو ہم میں موجود ہے اس کے خود کو پاش کرنا اور اپنے آپ کو پروو کرنا۔ لوگ خود کریں ہمارے بارے میں، خود دل سے ہماری عزت کریں۔ وہ جیسے ایک شاعر نے کہا تھا کہ ایسے رہا کرو کہ کرے لوگ اور ایسا چلو کہ زمانہ جب ہمارے کے ساتھ دے گا تو یہ سیلف ریسپیکٹ ہے، یہ عزت نفس۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں زمانے میں عزت توقیر ملے تو ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا، ہمیں اپنے خوف اور احساس کمتری کے، اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کے وہ جو بت ہے، جو میاد ہے، آپ کو گرانا ہے۔ اور ہمیں یہ سمجھانا ہوگا کہ ہم اپنے آپ میں ایک جہان رکھتے ہیں۔ جیسے علامہ نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے
کہ اپنے من میں ڈوب کر واجہ سوال پسند ہے. تو اگر میرا نہیں کرتا نہ اپنا ہوگا. اپنے من میں جھانکی مارنی، دیکھنا ہوگا، اپنی کمزوریوں کو پہچاننا، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی اسٹرینتھ کو جاننا ہوگا. جب ہم اپنے آپ سے جڑیں گے، اپنے من میں جب جھانکی ماریں گے تو اس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہماری ابیلٹی کیا ہے، ہم میں کون کون سی صلاحیتیں ہیں. اور ہر انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں، صرف ان کا استعمال ہمیں ہونا ہے، اس کا وہ کانفیڈنس ہے. ہمیں اپنی اسٹرینتھ کو بحال مزید بہتر کرنا، تاکہ آپ نے کبھی آپ کا مشاہدہ ہوگا، آپ نے کبھی یہ مشاہدہ ضرور زندگی میں کیا. ایک چڑیا جو ہے وہ جب کبھی اس شیشے کے سامنے آ کر بیٹھتی ہے اور اس میں اس کو اپنی شکل نظر آتی ہے تو وہ سمجھتی ہے وہ اپنے کو نہیں پہچان سکتی، وہ سمجھتی ہے کہ اور کیوں، وہ اسے لڑنے لگ جاتی ہے، چوچے مارتی ہے شیشے کو. تو اسی طرح اگر ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکیں گے، من کے اس شیشے میں اگر ہم اپنی صحیح شکل نہیں دیکھ سکیں گے تو ساری زندگی ہم اپنے آپ سے لڑتے ہیں، اپنی قسمت کو چوچے مار رہے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ سب تقدیر کا لکھا ہے، یہ غربت، یہ بے روزگاری، یہ حالات، ہم اسے تقدیر کا لکھا سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں کہ بھائی ہماری تقدیر ہی ایسے ہے، یہ تو سارا قسمت کا کام ہے. ایسا نہیں ہے. تقدیر کا فلسفہ شاید ہمیں سمجھ نہ آئے، لیکن اتنا تو ضرور ہم سمجھتے ہیں نا کہ وہ جیسے کسی نے کہا تھا کہ ہم ہمت سے مقدر بھی بدل جاتے ہیں. اور سرائکی کا ایک شاعر ہے شاکر شجاع، ہمارے علاقے کی طرف سرائکی پتہ نہیں آپ سمجھتے ہیں یا نہیں، لیکن جو میں کوٹ کر رہا ہوں شاید اس کو آپ ضرور سمجھیں. اور وہ کہتا ہے کہ نجومی نہ ڈراوے میں اصحابی بد نصیبی جگہ حتہ تے چھالے ہے نصیب خود بدل سے. مطلب محنت کا راستہ ہے کہ ہم اپنی قسمت کو اپنے خود بازو سے تبدیل کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ہنر سیکھنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں علم سیکھنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پروو کرنا ہوگا. اور دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کتنے لوگ ہیں کہ جو عزت جنہیں لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں، تاریخ میں تاریخ کے لمحوں میں، تاریخ کے صفحوں میں ان کا نام ہمیشہ عقیدت احترام سے لیا جائے. وہ ہمیں درس دے رہے ہیں، ان کی زندگیاں، ان کی محنت ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ بارے دنیا میں رہو، غم سدا یا شام رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت کیا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو پروو کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو سیلف ریسپیکٹ اور عزت کچھ معیار کرنا ہوگا. ایک عام محاورہ سے ہم سنتے ہیں اکثر کہ ڈو ریسپیکٹ ہیو ریسپیکٹ. ہمیں عزت دینا ہوگا، اساتذہ، والدین، بزرگوں کو آسانیاں بانٹنا ہوگی. جو کچھ ہم میں ہے، ہم جو معاشرے کے لیے کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس کو کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا. اور پھر جا کر ہمیں ہماری عزت نفس کا. کبھی آپ نے دیکھا ہے آپ کسی کو عزت دیتے ہیں وہ آپ کو بولنا پڑ جاتا ہے. یہ معیار رکھتے ہیں. عزیز طلباء، میں ایک اور بات بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سیلف ریفلیکشن کی خود انصافی جس کو
کبھی کبھی جب آپ تنہائی کے لمحوں میں یا رات کو سونے میں لگے آنکھیں بند کر کے ذہن کی سکرین پر گزرے ہوئے دن کی ایک فلم چلا رہا، اس فلم میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہاں کہاں ہم نے اپنے کام سے انصاف کیا، کہاں پر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، کہاں پر ہم نے کسی کے ساتھ نیکی کی، کہاں پر ہم کسی کے کام آئے۔ تو ہمیں جو اپنی کوتاہیاں نظر آئیں ان کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں، آئندہ ان کوتاہیوں کو، غلطیوں کو نہ بڑھانے کا عزم کریں۔ جن جن کے ساتھ ہمارے سے زیادتی ہوئی ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس کی تلافی کریں، منع لیں، اس سے عزت بڑھتی ہے، عزت کم نہیں، اور یہی عزت نفس ہے۔ اور عزت نفس کی ایک سب سے بڑی مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس وقت خاموشی اختیار کریں جب کچھ ناگوار لہجے یا ناگوار باتیں آپ کو سنیں، اس وقت خاموش ہو جائیں، آگے اس کو جواب دیں۔ اور اسی طرح سے کردار ڈالتے ہیں، انسان کو ختم ہو جاتے ہیں، منومٹی کے نیچے چلے گئے، آج ہم ہیں کل نہیں ہو، یہ نظام کی ایک بڑا میری دلی دور اتنے بڑے بیرس یہ سب کچھ یہی رہ گئے۔ وہ ایک قبر کے پترے میں لکھا ہوا تھا کہ میں بڑا اہم تھا، یہ میرا اہم تھا۔ انسان کی اہم اور اہمیت جو ہوتی ہے اس کے کردار اور کردار کیسے بنتے ہیں؟ رویوں سے بنتے ہیں، دوسروں کے ساتھ تعلقات سے بنتے ہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹنے سے بنتے ہیں، اور کردار کی دولت ایسی دولت ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ لوگوں کے ذہنوں میں اپنا بیگ بیٹھ، لوگوں کے دلوں میں اپنے محلات بنائے، گھر بنائے، ان میں ہمیشہ رہے گا، کوئی آپ کو نہیں نکال سکتا۔ اس کے لیے اپنی کردار ساتھ، اور ویسے بھی ایک شاعر نے پیچھے پر نور تصدیق سمجھ کر دی کہ بات کردار کی ہوتی ہے مگر نہ آئے، قدر میں تو سایہ بھی انسان سے بنا ہوتا ہے، بات کردار کی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے اسنانیاں بانٹیں، آپ میں جو ابیلٹی ہے، جتنا کام ہے آپ اتنا کر سکتے ہیں۔ اپنے احساس سے کمتری کے وجود کو ختم کریں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کچھ نہیں، محنت کریں، لگن سے ہنر حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں، جو آپ کو فریضہ کیا ہے اس کو آپ خوش سلوکی سے نبھائیں، اور میدان عمل ثابت کریں۔ ایک اور بات کہ انسان اپنی عزت نفس سے اس وقت دستبردار ہو جاتا ہے، کمپرومائز کر لیتا ہے جب خواہشوں اور ضرورتوں کے پہاڑ اس کے سامنے وہ خوشامد کرنے لگتا ہے، کسی کے سامنے دست سوال، اس وقت اس کی عزت نفس جو ہے رسوا ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو پور کرو۔ یہ زمانہ جو ہے نا، یہ زمانہ، یہ دنیا بڑی ظالم ہے۔ اچھے لوگ تو لازمت ہیں، اچھے لوگوں کے سہارے میں دنیا قائم ہے، لیکن اگر آپ میں کچھ نہیں ہے، آپ میں ابیلٹی نہیں، آپ میں کانفیڈنس نہیں، آپ میں علم نہیں، آپ میں ہنر نہیں، تو یہ تو آپ اپنے پاؤں کے نیچے کچل کر آگے بڑھتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو کچھ سوچنا ہوگا، اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنے گولز کے لیے آپ کو خود اٹھنا ہوگا، محنت کرنا، اس کا ایک ہے محنت، تعلیم، ہنر، بقا کی فکر کرو، خود ہی زندگی زمانہ کچھ نہیں کرتا کسی کے لیے۔
اور مزاق ہے کہ اس راہ میں چلا جو مدتوں سے ترستی ہے روشنی کے لیے۔ تو عزیز دوستو، کسی اور کے مقبول منت ہونے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے سورے بازو سے اپنے حقوق حاصل کریں، اپنا حصہ حاصل کریں اس دنیا میں، پہچانے کہ ہم آئے کیسے، ہمارا مقصد ہے کیا، اپنے کردار سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے۔ جس کے ساتھ 2 منٹ بیٹھتے ہیں اور واپس اٹھ کے چلے جائیں، وہ آپ کے بارے میں بڑے تحسین آمیز کلمات ہے، یہ سب نفس لوگوں کے دلوں میں بس